امریکی کانگریس کے خط کے جواب میں پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. بول نیوز کو کہیے گا اس اہم معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جی میرے خیال میں یہ پاکستان کے اراکین پارلیمان نے ایک مناسب جواب دیا ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ دن پہلے امریکی کانگریس کے 62 ارکان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا, جس میں پی ٹی آئی اور ان کے جو سابق چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے اور پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے, پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے خط لکھا تھا. تو اس کا جواب انہوں نے ایک بھرپور دیا ہے. پاکستان کی 160 ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ, جس میں 136 تو ارکان قومی اسمبلی ہیں, 24 سینیٹرز ہیں, اور یہ پاکستان کی تقریباً تمام جماعتوں کے پی ٹی آئی کے علاوہ ان کے نمائندے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو آئی, ایم کیو ایم, ان تمام جماعتوں کے لوگوں نے لکھا ہے. اور ایک طرح سے جو الزامات اس خط میں لگائے گئے تھے ان کا بھرپور جواب دیا ہے. مثال کے طور پر اس خط میں جو کہ صدر بائیڈن کو لکھا گیا تھا, اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک جو جماعت ہے اس کا جمہوریت سے اور پارلیمانی آداب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2013 کے انتخابات کو بھی جعلی انتخابات قرار دیا تھا. پھر بعد میں ایک سپریم کورٹ نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے بتایا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں. اسی طرح سے یہ فروری کے الیکشنز کو نہیں مانتے, لیکن اس کے نتیجے میں جو بننے والی پارلیمان ہے, قومی اسمبلی میں یہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ بھی لے کے بیٹھے ہیں, کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہیں, سینٹ کے اندر بھی بیٹھے ہیں, خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنا کر بیٹھے ہیں. تو جو ان کے جو الزامات ہیں اس میں کوئی صداقت ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا جواب ان کو دیا ہے, اور اس میں اس حقیقت کی بھی ایک طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ امریکی ارکان کانگریس نے یہ خط لکھا کیوں. در حقیقت امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ پانچ دن کے بعد منگل 5 نومبر کو وہاں پر انتخابات ہیں. تو ان حلقوں میں جہاں پر پاکستانی ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, انہوں نے ان کو ڈونیشن وغیرہ دیا اور انہوں نے ایک خط لکھ لیا. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں, اس کے اندر کوئی ایسی بنیاد ہے نہیں. مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی وہ امریکہ نے صدر بائیڈن کے دور میں ہماری حکومت گرائی, اور ڈونلڈ لو کے بارے میں کہا. تو وہ اسی ڈونلڈ لو نے امریکی کانگریس میں کہا کہ یہ ساری بے بنیاد الزامات تھے, بلکہ اس نے کہا کہ اس جماعت نے مجھے اور میری فیملی پر کو دھمکیاں دی, قتل کی. تو پہلے تو صدر بائیڈن یہ بتائیں کہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی تھی یا نہیں گرائی تھی. تو یہ ایک منافقانہ قسم کا ایک بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے ارکان نے ایک بہت بہتر جواب دیا ہے. اس میں تمام وضاحتیں کی ہیں کہ کس طریقے سے 2014 میں انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کیا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا. ابھی 9 مئی کا اس میں ذکر ہے کہ 9 مئی کو کس طریقے سے پورے ملک کے اندر جو سرکاری اور دفاعی تنصیبات تھی ان پہ حملہ کیا, پشاور ریڈیو پاکستان کو جلایا. تو یہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ کھول کر اس میں انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خط کا جواب جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہمارے اراکین پارلیمان نے دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس خط کا جواب دیا گیا ہے پاکستانی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے.